ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی ذاکر بنا دے. ہمارا دل بھی مردہ ہے, پڑا ہوا ہے, ذکر کرنا نہیں جانتا, کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے, کبھی دل نہیں لگتا, کبھی کچھ ہوتا ہے. یہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دل لگنا شروع ہو جائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے. اس لیے ذکر کی ان مجلسوں میں شرکت کو ضروری سمجھو. بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ کوئی دنیا کی مشغولیت ہمیں روک لیتی ہے کہ فلاں کام تھا, ہم کیا کریں. حالانکہ اگر اس کی اہمیت معلوم ہو جائے گی تو سارے کام کو چھوڑ کر کے یہاں پر آئے گا. اور 3 مہینے میں 4 مہینے میں ایک بار ہوتی ہے, پھر ایک بار گیا تو گیا, 8 مہینے کا وقفہ چلا گیا, پھر موقع نہیں ملے گا. اتنے دنوں تک دور اگر رہے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا. اللہ ہمیں اس کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. تو ایک تو کبھی دنیا کی رکاوٹیں, دنیا کی مصروفیتیں رکاوٹ بن جاتی ہے, اور کبھی جو ہے نا طبیعت کی گھبراہٹ رکاوٹ بن جاتی ہے. جاؤں گا تو لوگ دیکھیں گے مجھے, کیا کریں گے لوگ, مجھے دیکھیں گے, کیا کہیں گے, کیا کہیں گے. اچھا دنیا والے کیا کہیں گے یہ خیال مجھے ہے, اللہ کیا کہے گا, اللہ کیا کہے گا, اللہ کیا کہے گا. بے شک میرے بندے تو میرے ذکر کی طرف جا رہا ہے, تیرا چلنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے, تیرا جانا مجھے بہت پسند ہے, تیرا دوڑنا مجھے پسند ہے. کیوں؟ تو میرے ذکر کی طرف جا رہا ہے. اور تو نہیں جائے گا تو تیرا یہ نہیں جانا مجھے ناپسند ہے. اس لیے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور کترانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور شرمانے کی بھی ضرورت نہیں. قدم رکھ ہی دیا ہے, اوکلی میں سر ڈال ہی دیا, تو مسل سے ڈرنے کا کیا. اوکلی میں سر ڈال دیا تو مسل سے ڈرنے کا کیا. جب ڈال ہی گیا ہے. اور یہ ایک بات یاد رکھو, یہ چیز بھی ہماری آزمائش کی ہے ذکر کرنے والوں کی. اس طرح کی رکاوٹیں آنے کے بعد طبیعت ذکر سے ہٹ جاتی ہے, طبیعت ذکر سے ہٹ جاتی ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان حالات میں بھی یہ ذکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے رقیبوں نے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. رپٹ لکھوائی جا کے تھانے میں, یہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. شکایتوں کی بھرمار ہو گئی, لیکن اسی میں اللہ کو یادہ پسند آئے گی. رکاوٹیں بہت ہیں, ہوائیں مخالف فضائیں مقدر, چلے جا رہے ہیں مگر جانے والے ہیں. ہوائیں مخالف فضائیں مقدر, چلے جا رہے ہیں مگر جانے والے. بڑھتے رہے انشاءاللہ خدا کی معرفت تک پہنچ جائیں گے. اللہ نے چاہا تو اپنی معرفت کا نور ہمیں عطا فرمائے. تو نہ گھبرانے کی ضرورت, نہ شرمانے کی ضرورت. پیچھے کوئی کچھ کہے چھوڑ دو اس کو, اسے مت کرو. سامنے کچھ کہے تو کیا کر رہے ہیں, اس کو ایک بات پوچھو, ذکر کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے, بیعت کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے. صحیح بات ہے, صحیح کہے گا, پھر اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں. جب تو صحیح کہہ رہا ہے تو پھر تجھے روکنے کی ضرورت نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے مولانا نماز کے بارے میں بتا رہے تھے. مجھے اس بات کا بہت زیادہ فکر ہے کہ ہمارے وہ ساتھی جو اس راستے پر چل رہے ہیں, ان کی نماز جو ہے وہ اوروں سے بہتر ہونا چاہیے. نماز جو ہے وہ بہتر ہو. نماز ہر مسئلے کا حل ہے. کیا بھائی, نماز کیا ہے؟ ہر مسئلہ ہر مسئلے کا حل. خواجہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدوں نے کہا کہ حضرت ہم سنتے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پر آسمان سے دسترخوان اترا تھا. وہی خدا ہے جس نے اتارا تھا. وہ خدا چاہے تو آج بھی کیا کر سکتا ہے. آپ دعا کر کے اتروا دیجئے دسترخوان. خواجہ صاحب نے دعا کی, وہ دسترخوان آسمان سے اترا, کھا لیا. تیری جتنی ضرورت نہیں وہ ساری ضرورتوں کا حل اللہ نے اس نماز کے اندر رکھا ہے. چھوٹی ضرورت ہو یا ہر دعا کو اسپیشل طریقے پر مانگ. چھوٹی, یہاں تک کہ جوتے کا تسمیہ ٹوٹا ہے تو بھی اللہ میرے جوتے کا تسمیہ ٹوٹا, اس کو بھی تو پورا کر دے. اور تیری بڑی ضرورت ہدایت ہے, اللہ ہدایت میری ضرورت ہے, ہدایت کو بھی دے دے. ایک ایک چیز کو اسپیشل طریقے پر مانگ. اور اسپیشل طریقے پر مانگنے کا تجھے موقع نہیں ہے
تو سر سکٹ مانگ. کیسا مانگ؟ اللہ جتنی دنیا کی ضرورت ہے، جتنی آخرت کی ضرورت ہے سب دے دے. اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے بتا دی، سر سکٹ دعا. کیسی بتا دی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ دنیا کی حسنات کو بھی دے دے اور آخرت کی حسنات کو بھی. اتنی فرصت نہیں ہے اسپیشل بھاگنے کے لیے، سر سکٹ بھاگ لے. میں جانتا ہوں تیری ضرورت کیا ہے، اس کو انشاءاللہ اسپیشل کر دوں گا. تو نماز جو ہے وہ سارے مسائل کو حل کروانے والی چیز ہے، لیکن نماز کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. کیا کریں گے صاحب؟ بہت جلدی ہے جانے کی، بہت جلدی، مختصر پڑھ، مختصر. کیا کرو؟ مختصر. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سفر کر رہے تھے، عشاء کا وقت ہو گیا تھا اور کھانے کا بھی وقت تھا. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو پوچھا، مشورہ کیا، بھئی کیا کریں گے؟ ابھی کھانا بھی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. لوگوں نے کہا حضرت جلدی سے نماز پڑھ لیں گے، اطمینان سے کھا لیں گے. یعنی نماز کیا ہے؟ وہ جلدی سے پڑھ کے گزر جانے کی چیز ہے. ذہن کے اندر یہ جو تصور ہے وہ بہت غلط تصور ہے. یہ آدمی کو پتہ نہیں کہاں لے جا کر کے دیکھتے گا. مولانا یوسف صاحب ہم فرمایا کہ نہیں بھائی نہیں، جلدی سے کھا لو، اطمینان سے نماز پڑھ لیں گے. کیا کہا؟ جلدی سے کھا لو، اطمینان سے نماز پڑھ لیں گے. نماز اطمینان کو چاہتی ہے، نماز اطمینان کو چاہتی ہے. اور اطمینان کا وقت وہ رات کی تنہائی ہے. اطمینان کا وقت وہ رات کی تنہائی ہے. لمبی لمبی صورتیں سرکار کو جہاں سلم پڑھتے تھے، لمبی لمبی صورتیں وہ نہیں ہے. تہجد میں اٹھے، جلدی جلدی مختصر دوسرا رکعت نماز پڑھ لی، معاملہ ختم ہو گیا. اللہ ہمیں توفیق دے. یہ نماز پر محنت کرو. رکوع، قیام وغیرہ وغیرہ جو چیز ہوا، آج ہم چاہ رہے تھے کہ سب کا جو ٹھیک کرا دے، وقت پر آپ آئے نہیں، وقت نکل گیا، اس لیے وہ بات رہ گئی. تو بہرحال جن باتوں کو مذاکرہ مولانا نے کیا ہے، تکبیر تحریمہ کیسے کہنا، رکوع کیسے کرنا، سجدے کیسے کرنا، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی، اور نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس میں دھیان جمانے کی. اللہ اکبر. سجدے میں آدمی پڑا ہوا ہے اور اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کیا؟ سبحان ربی الاعلی. اگر ذرا تصور کر لے، اپنی گندگیاں یاد آئیں گی، اپنا گندا پن. کتنے گندی چیزیں میری طبیعت کے اندر، میری زندگی کے اندر ہیں، اور خدا پاک ہے. سبحان، وہ خدا پاک ہے. اپنی گندگیوں کے تصور کے سامنے، پاک خدا کے سامنے سجدے میں گر گیا ہے. اس تصور کے ساتھ اللہ اپنے گندگیوں کو پاک کر دے گا. اب دیکھو وہ سبحان اللہ کے پڑھنے میں آنکھیں آنسو بہائے گی. سبحان ربی الاعلی، یہ پڑھنے میں آنکھیں آنسو بہائے گی، دل دھڑکنے لگے. تو نماز کو نماز بنانے کی کوشش کرو. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ایک نماز اور ایک ذکر، یہ دو چیزیں اس راستے میں اگر پوری طاقت کے ساتھ اپنائی جائیں، ایک نماز اور ایک ذکر، یہ دو چیزیں انشاءاللہ ترقی کے راستے کھل جائیں گے، آگے کے راستے کھل جائیں گے. لیکن ابھی تک ہم نے نمازوں کی طرف جیسی توجہ دینی چاہیے وہ توجہ ہم نے اب تک دی نہیں ہے. کچھ صورتیں معنی کے ساتھ یاد کرو، ان صورتوں کو معنی کی استحضار کے ساتھ اپنی نماز میں پڑھتے رہو، پھر نماز بنے گی. رکوع میں مزہ آئے گا، سجدے میں مزہ آئے گا، قیام میں مزہ آئے گا، تسبیح پڑھنے میں مزہ آئے گا، تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا، قرات کرنے میں مزہ آئے گا. تو دوستو اپنی نمازوں پر محنت کرو. اتنی محنت کرو کہ کسی وقت کوئی مسئلہ میرے سامنے آ جائے تو میں کیا کہوں؟ ذرا ٹھہرو، میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنا مسئلہ حل ہو. پھر یہاں پر بعض لوگ پڑھتے بھی ہیں صلاۃ الحاجت، آگے کہتے ہیں حضرت صلاۃ الحاجت پڑھے، لیکن پھر بھی میرا مسئلہ حل. کون کہتا ہے مسئلہ حل نہیں ہوا؟ کون کہتا ہے مسئلہ حل نہیں ہوا؟ ہاں اتنا ہوا ہے، انہی جیسے چاہ رہا تھا ویسے نہیں ہوا. اللہ کی حکمت میں کوئی اور ترتیب ہے اس کو اس چیز کے دینے کی، اس ترتیب پر تو اللہ دے رہا ہے.
اس چرتی پر اللہ دے رہا ہے، لیکن وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. اور اتنے بے صبرے ادھر ایک بیٹھ کو 1 کلو مسکا کھایا اور دیکھنے لگے میں پہلوان ہوا کہ نہیں ہوا. رات میں کھا کو صبح میں پہلوان بنے گا؟ ارے بابا تھوڑا تو صبر کر، آج پڑھ، نہیں ہوا کل پڑھ، نہیں ہوا پرسوں پڑھ، یہاں تک کہ تو بھی ذرا آزما کے دیکھ اپنے آپ کو. کیا؟ پڑھتے چلے جا اور اللہ سے یوں کہے اللہ جب تک تو میرے مسئلے کو حل نہیں کرتا میں پڑھتا چلا جاؤں گا. انشاءاللہ یہ نمازیں مسائل کو حل کروا دے گی، اپنی نماز پر محنت کریں. اللہ اس کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. وقت بہت کم رہ گا ہے، 2-4 منٹ کے اندر چند باتیں. ایک بات آج کل میرے ذہن پر بہت غلبے کی طرح سوار ہے. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ان دوستوں سے جن کا تعلق مجھ سے ہے کہ اپنے رشتہ داری کے یا اور کسی معاملات میں جھگڑے پیدا ہو جائیں، اپنے معاملات میں، رشتہ داری کے معاملات میں یا اور کسی لین دین کے معاملات میں کوئی جھگڑے پیدا ہو جائے، کورٹ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا. کس کا دروازہ؟ کورٹ کا. وہاں جانا پیسے کو برباد کرنا، عمر کو برباد کرنا، ساری توانائیوں کو برباد کرنا ہے. اور فیصلہ جو ہوگا وہ خدا کے قانون کے مطابق نہیں ہوگا، وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوگا. اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ اپنے ہم مسائل کو کورٹ میں نہیں لے جائیں گے. ہاں دوسرا لے جائے تمہیں مجبور کر دے، کورٹ میں کیس داخل کر دے، تو تمہارے لیے ڈیفینڈ کرنا، دفاع کرنا یہ ضروری ہے. اس وقت تو تم ضرور کرو، لیکن اپنے طور پر مت لے جاؤ. پھر کیا کریں گے؟ اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے حضرت نے کہا ہے کہ کورٹ میں نہیں جانا ہے، تو حضرت کس کورٹ میں جائیں گے؟ کہاں آئیں گے؟ ہمارے دیکھو ہم دونوں کے درمیان میں یہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہمیں تمہیں بولو. اور ہر ایک یہ سوچ کو آ رہا ہے کہ حضرت میرے جیسا فیصلہ دیں گے. ہر ایک یہ سوچ کر کے آ رہا ہے. یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے. پھر کرنا کیا؟ صحیح راستہ جو ہے مثلا میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو گیا، نہیں جم رہا ہے، تو علماء سے معلوم کرو کہ کیا کرنا ہے. وہاں پر بھی حل نہیں ہوا، قاضی صاحبان کے پاس جاؤ، 1 یا 2 یا 3 علماء کو ساتھ میں رکھو، ان کے سامنے اپنا پورا مسئلہ رکھ دو، اور وہ جو فیصلہ کرے اس کو دل کی بشاشت کے ساتھ قبول کرے. اس طرح سے کریں گے ہمارا وقت بچے گا، ہمارا پیسہ بچے گا. کیا بچے گا؟ ہمارا وقت بھی بچے گا اور پیسہ بھی بچے گا، اور غلط فیصلوں سے ہماری حفاظت ہوگی. ہمارے فیصلے خدا کے قانون کے اعتبار سے حل کروائے، طے کروائے. کیوں میں کریں گے انشاءاللہ؟ کیا کسی پر غصہ آتے کورٹ میں کیس داخل کریں گے؟ یہ دوست نہ داخل کریں، جو ہم سے تعلق رکھتے وہ نہ داخل کریں. اسی طرح سے خدا نہ کرے ہم سب پر ہمارے بڑوں کی سرپرستی سایہ باقی رہے، لیکن اگر کوئی دنیا سے نکل گیا، مثلا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب میں کیا کروں؟ پہلی فرصت میں میرے باپ پر کوئی ذمہ داری تھی کیا اس کو دیکھوں، کسی کا وہ دینا تھا کیا اس کو دیکھوں، اس کی قرض داری کو ادا کر دوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ادا کرنے سے رہ گئے، اب خدا کے یہاں پر پکڑے جائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. اگر میں اپنے باپ پر اتنا احسان کروں کہ ان کی کوئی چیز کسی کی دینے کی تھی میں نے اگر دے دی، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر پکڑ سے بچا لے گا. یہ کام تو یہ کرو. پھر یہ معلوم کرو کہ وہ جانے والے نے کسی کے حق کو تو دبایا نہیں ہے. اگر کسی کے حق کو دبایا ہے تو اس حق کو پورا کرنے کی کوشش کرو. تیسری چیز یہ کہ اس جانے والے نے جو مال چھوڑا ہے، سب معراج بل کو نہیں بیٹھنا.
عام طور پر بڑا بھائی جو ہے نا دبا لیتا ہے سب. پھر کورٹ پھر 4 لوگ ہم بیٹھتے بھی ہیں فیصلہ کرنے کے واسطے تو کیا بولتے ہیں انہیں ننا پیسے پال کو بڑا کرے تک میرے کتے پیسے گئے اس کا کون حساب لگائے کیا؟ ارے بابا اس کا حساب تو ضرور لگا, ننے سے بڑا کرنے تک جتنا ہوا ہے اس کا حساب تو ضرور لگا, لیکن اس کا حساب خدا کے پاس لے لے, اس کا بدلہ خدا کے پاس لے لے. یہ ترکیب بھی کیوں لگا رہا ہے اس کو؟ بھائیوں کا بہنوں کا جو حق ہے, جو حق بنتا ہے وہ بھی علماء کے سامنے رکھو. باپ نے اتنی پراپرٹی چھوڑی ہے, یہ گھر چھوڑے ہیں, اتنے کھیت چھوڑے ہیں, اتنی مال چھوڑی, اتنا سونا چھوڑا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. ہم اتنے بھائی اور اتنے بہن ہیں. اب وہ شریعت کی روشنی میں جو فیصلہ کر دیں اس کو قبول کر لو, انشاءاللہ اس کے اندر آپ خیر و برکت کو دیکھیں گے. اور اگر ہم نے زور دبا کر کے کسی کے حق کو کھینچ لے لیا, یقیناً دنیا کے اعتبار سے ہمیں کوئی مکان مل گیا, کوئی دکان مل گیا, کچھ ہو جائے گا, لیکن اس کے اندر برکت نہیں رہے گی. وہ دکان بھی وہ مکان بھی تم نہ لے کر کے کبھی نہ کبھی ڈوبے گا. اور پھر خدا کے پاس مطالبہ جو ہوگا اس کا جواب دینا مشکل ہوگا. اس لیے طے کرو چاہے دنیا کا جتنا نقصان ہوگا میں اس کو برداشت کر لوں گا, لیکن کسی کا حق میں اپنے اوپر باقی رہنے. اب اپنا حق, کسی کا حق میرے پر بنتا ہے, میں اس کو معاف کر دوں, میں اس کو معاف کر دوں. اپنا حق معاف کرنا, دوسرے کا حق ادا کرنا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مجھے نصیب فرمائے. کچھ بات ہضم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اس راستے پر چل رہے تھے, یہ بہت ضروری چیز ہے, ورنہ یہ بڑے چٹان کی طرح سے ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنے گی. بڑی چٹان کی طرح سے راستے کی رکاوٹ بنے گی. تو چاہے دنیا کا جتنا بھی نقصان ہو اس کو برداشت کر لے, لیکن حق والوں کا حق ہم ضرور ادا کر لیں. اور اپنے معاملات کو کورٹ کچہری میں نہ لے جائیں, بلکہ علماء کے پاس لے جا کر کے ان کے ذریعے سے مسئلہ حل کروائے. وہ چیزیں لے کر ہمارے پاس بھی مت آؤ. جو کام بھی ہم کریں وہ خدا کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. موقع ملا تو انشاءاللہ اس تفسیر میں ہم ڈال دیں گے. کبھی کبھی کہیں کہیں کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے, اگر کوئی ذمہ داری ہماری اوپر ہے تو بھائی وہاں پر اپنی ذمہ داریوں کو خدا کے ڈر کے ساتھ پورا کرے. مثلا میں اگر مسجد کا سیکریٹری ہوں یا مدرسے کا سیکریٹری ہوں یا صدر ہوں, تو اب میرے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں کی چیزوں کو میں اپنی ذات کے لیے استعمال کروں, اپنی ذات کے لیے نفع کے لیے استعمال کروں. کتنا ڈر تھا, کتنا ڈر تھا. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ بیٹھے ہوئے, یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے کچھ کام اپنے خلافت کا کر رہے تھے. اتنے میں ایک آدمی آیا کچھ بات پوچھنے کے لیے, کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے. وہ آیا تو اس نے جب بات پوچھنا شروع کر دیا تو چراغ بجھا دیا, اور اس کو سوال جب پورا ہو گیا اور جب چلا گیا تو چراغ جلا دیا. اس نے پوچھا حضرت بات کیا ہے؟ کہا کہ اب تک جو میں کام کر رہا تھا وہ جو ذمہ داری ہے وہ کام کر رہا تھا, تیرے سے جو بات کرنا ہے وہ اس ذمہ داری کے اندر نہیں ہے. اس کے لیے سرکاری تیل کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. خدا مجھے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ غالباً ہمارے اکابرین میں سے کوئی اکابر ہیں, دارالعلوم میں پڑھاتے تھے. درس پڑھانے کے موقع پر کوئی باہر کا ملاقات کرنے کے لیے آ گیا اور ملاقات کرنے لگا تو ٹائم دیکھ لیا, پھر سے بات چیت کی, وہ چلا گیا. اب دیکھا گھڑی, کتنے دیر میں بات میں لگا؟ 10 منٹ. یہ 10 منٹ میرے پڑھائی کے ناغا ہو گئے جس کے لیے میں تنخواہ لیتا ہوں. اب اگر میں اس 10 منٹ کی بھی تنخواہ لوں گا تو یہ خدا کے یہاں پر پکڑ کا سبب بنے گا. یا تو تنخواہ کٹ کروا دیتے تھے یا بعد میں اتنے 10 منٹ اور زیادہ پڑھا دیتے تھے. کتنی احتیاط ان لوگوں کی تھی, کتنی احتیاط. بھئی ہم جماعتوں میں چلنے والے ہیں, مسجدوں کے اندر رہتے ہیں, اس لیے مسجدوں کے لائٹ کو, فین کو وغیرہ وغیرہ کو استعمال کرنے میں بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. کوئی ذمہ داری اس طرح کی ہے تو ہم اپنی ذمہ داری کو سنبھال لیں.
اپنے حالات کو بار بار جو ہے نا اطلاع کرتے رہنا. بہتر ہے خط لکھو. خط لکھنے کے اندر فائدہ بہت زیادہ ہے، تاکہ ہم کو بھی سوچ سمجھ کے جواب دینے کا موقع ملے گا. نہیں موقع ہے تو فون کے ذریعے سے اپنے حال کو ضرور لکھو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضرورت بلا ضرورت فون کرنا شروع کر دے. ہمارا تو ٹائم بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر. جب ضرورت ہے، جب پیش آ جائے اس وقت فون کرو، اور فون کرتے رہو، تعلق قائم رکھو، یہ ضروری ہے. لیکن حضرت نے کہا ہے بول کر کے بلا ضرورت بھی فون نہیں کرنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فون کرنے کا بند کر دینا، ایسا بھی نہیں ہے. ضرورت کے اعتبار سے کرتے رہے. اچھا بھائی، ہم سنتوں کا زیادہ اہتمام کریں. کیا کہا؟ کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، کپڑے پہننے کی سنتیں، جمعہ کی سنتیں. جمعہ کے پہلے غسل کرنا، بال نکالنا، ناخن نکالنا، وقت سے اذان سے پہلے مسجد میں آنا، اللہ موقع دے تو صلاۃ التسبیح پڑھنا، سورہ کہف پڑھنا، دعاؤں کے اندر مشغول رہنا. یہ سارے آداب ہیں جمعہ کے دن کے. تو موقع موقع پر جو سرکار دو جہاں وسلم کی سنتیں ہیں ان کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے. یہ سنتوں پر کی شیفتگی، سنتوں سے محبت، یہ انسان کو خدا کی معرفت تک پہنچا دیتی ہے. ابھی ہمارا ادھر ذہن جانے کے لیے تیار نہیں. جو چاہے کھائے، جو چاہے پہنے، جیسا چاہے رہے، جیسا چاہے جائیں. دوستو قدم قدم پر یہاں تک کہ سوتے وقت سونے کی سنتیں کیا ہیں. آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے سونے کی سنتیں بیان کرواؤ، موقع ملا تو دیکھیں گے، ورنہ پھر آگے کسی موقع پر. اچھا، پھر ایک آخری بات اس وقت جو کہنی ہے بھائی، دعوت کے کام میں طاقت پیدا کرنے کے لیے یہ ذکر کرایا جا رہا ہے. دعوت کے کام میں طاقت پیدا کرنے کے لیے ذکر کرا جائے تو دعوت کے کام کو چھوڑنا نہیں ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ دعوت کا کام نہیں چھوڑیں گے. وہ چھوڑنا گویا اس راستے کو بدنام کرنا ہے، اور ہمیں بدنام کر رہا ہے، اپنے آپ کو بدنام کرنا ہے. ہاں البتہ شیطان چھڑانے کی کوشش کرے گا. کبھی کیا کہتے ہیں غلط الزامات عائد کر دیے گئے، کبھی کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا، کبھی مشورے میں نہیں بلائیں گے، کبھی رائے نہیں لیں گے، کبھی آگے نہیں بڑھائیں گے، کبھی شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. یہ دنیا ہے. تمہیں کیوں کرتے ایسا وہ پوچھنے کی ہم نے ضرورت نہیں. پوچھنے والا اللہ. لیکن کوئی بھی چیز ہمارے لیے دعوت کی محنت میں رکاوٹ نہ بنے. عافیت کا راستہ کیا ہے؟ عافیت کا راستہ کیا ہے؟ آؤ ہم تم مل کے کرے دور کی بجلی تقسیم، نور تو ہم میں رہے، نور تو تم میں رہے اور تڑپ ہم میں. نور تو تم میں رہے اور تڑپ ہم میں. 5 اعمال ہیں. اس کے اندر کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ہاں بھائی، اپنے محلے کا گشت، اپنے محلے کی تعلیم، گھر کی تعلیم، اپنے روزانہ کی ملاقاتیں، اور مہینے کے 3 دن اپنے محلے کی جماعت بنا کر کے جانا. اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہاں پر بھی تھوڑی رکاوٹیں ہیں، وہ میرے سامنے ہیں. بعض لوگوں نے اس کو اپنا کیا بنا لیا ہے؟ وظیفہ بنا لیا ہے، زندگی کا مقصد بنا لیا ہے. وہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے دعوت کا کام لیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے عداوت کا کام لیتا ہے، دشمنی کا. وہ اللہ ہے، اور اللہ نے کسی کو بیکار نہیں پیدا کیا. ہر ایک کو کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. فرعون سے بھی اللہ نے کام لیا، شداد سے بھی اللہ نے کام لیا. ان کا بھی ایک کام تھا، کیا؟ دعوت کی مخالفت کرو. کیوں تھا؟ وہ تاکہ دعوت کے کام کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے. تاثیر پیدا ہو جائے. تو اللہ نے کسی کو بیکار نہیں پیدا کیا، ہر ایک کو کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ اس ذکر کرنے میں ہمیں لگائے، یہ ہمارے لیے سعادت ہے. غیبت بھی کرنے میں لگائے، ہمارے لیے شقاوت ہے. غیبت سے بچیں. ابھی مولانا کہہ رہے تھے اپنی زبان کو سنبھال کر استعمال کریں، جھوٹ نہ بولے، برداشت کرتے چلے جائے. اپنا دعوت کا کام کسی حالت میں ہمیں چھوڑنا نہیں ہے.
یہ بیت کا راستہ دعوت کا کام چھڑانے کے لیے نہیں ہے، اور دعوت بیت کے راستے کو چھڑانے کے لیے نہیں ہے۔ دونوں چیزیں سمجھو، دعوت وہ بیت کے کام چھڑانے کے لیے نہیں ہے، اور بیت والا راستہ وہ دعوت کے کام کو چھڑانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ میں ہیں، ایک ساتھ رہیں گے، دونوں ایک ساتھ ہیں، ایک ساتھ میں رہیں گے۔ اس میں اپنے آپ کو نہ الجھاؤ، اور کوئی الجھائے تو اس کی طرف توجہ مت دو، اپنے کام میں لگے رہو۔ دعوت کا کام بھی اہتمام کے ساتھ کرنا، پانچوں اعمال کی پابندی برابر کرتے رہنا مقام کام کی، اور اپنا ذکر و فکر بھی برابر پابندی کے ساتھ کرتے رہنا۔ اگر آپ دعوت کا کام نہیں کریں گے، محنت ایسا کریں گے کہ تمہیں دور ہو جانا دعوت کے کام سے، پھر دوسری طرف بدنامی خود ہی کریں گے کہ دعوت کے کام سے دور ہو گئے، دعوت کے کام سے دور ہو گئے، چت بھی ہماری، پٹ بھی ہماری۔ ایسے لوگ ملیں تو قرآن کہتا ہے کیا؟ ان سے اعراض کرو، ان کو سلام کرو، اپنے کام میں لگ جاؤ۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَقَالُوا سَلَامًا۔ ایسے جاہلوں سے الجھو مت، ایسے جاہلوں سے الجھو مت، ان کو چھوڑو اپنے حال پر، اپنے کام کے اندر لگ جاؤ۔ اپنے کام کے اندر لگ جانا ہی سارے سوالوں کا جواب دینا ہے، اپنے کام کے اندر لگ جانا ہی سارے جتنی مخالف سرکاری تو جہاں وسلم کی ہوئی ہے، صحابہ کی ہوئی ہے، اگر وہ جواب دینے میں لگ جاتے تو وہ کام ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے کام میں لگے رہے، اپنے کام میں لگے رہے، اپنے آپ کو کام میں لگائے رکھیں۔ اپنی جن باتوں کی اس وقت یہاں پر مذاکرے ہوئے ہیں، ان باتوں پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرے۔ اللہ اس کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرور اور فتن سے میری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اب نماز کی تیاری کر لو، 2 بجے انشاءاللہ تعالیٰ نماز ہے۔ اچھا، چند باتیں آخری رہ گئی، پھر وہ بھی یاد آ گئی۔ یہاں باہر کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر وہ شجرات نعمانی جو ہے، اس کے اندر بیعت کرنے والوں کو کرنا کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ جتنے لوگ بیعت ہوئے ہیں ہر ایک کے پاس وہ کتاب کا ہونا ضروری ہے، جتنے لوگ بیعت ہوئے ہیں ہر ایک کے پاس اس کتاب کا ہونا ضروری ہے، وہ باہر رکھی اس کو لے لے۔ پھر مفتی محمد شعیب صاحب بنگور والوں نے اس راستے میں کیا کیا اصول اور آداب ہیں، اس کی چند چیزیں لکھی ہیں تحفۃ السالکین کے نام سے، وہ کتاب بھی وہاں پر رکھی ہے، اس کو بھی لے لیں۔ اور پھر الحمدللہ حال ہی میں معراج النبی کے واقعے پر یہ کتاب میں نے لکھی تھی، وہ آئی الحمدللہ، بہت سارے علماء نے اس کی بہت پذیرائی کی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ کتاب ہم لے لیں اور خرید لینے اپنے لیے بھی، اور اپنے زیادہ تعداد میں لے کر کسی علماء وغیرہ کو ہدیہ بھی اگر کر دیں گے انشاءاللہ اس سے ہم کو بھی فائدہ ہوگا، اور وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے۔ اور بھی پھر ذوالفقار علی صاحب، ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مدد ذلہ علی، اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ دین کا کام لے رہا ہے، وہ ہمارے پڑوس کے ملک کے ہیں۔ ان کی کتابوں سے بھی امت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے، اس لیے کئی کتابیں میں نے ان کی منگوائی ہیں، وہ بھی باہر رکھی ہوئی ہیں پھر ذوالفقار علی صاحب کی، جو چیزیں کتابیں چاہیے اس کو لیتے رہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم لا الہ الا انت نستغفرک۔